خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. جیسا کہ آج آپ سب جانتے ہیں کہ مبارک جمعہ جو ہمارا ایک بہت ہی مقدس دن جو مسیح کی مصلوبیت کے جس میں ہم مسیح کی مصلوبیت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں اور ان 7 کلمات کو جو مسیح نے بالخصوص صلیب پر اپنی لبہائے مبارکہ سے اپنی زبان حقیقت ترجمان سے فرمائے، ہم ان حوالہ جات پر اور ان کلمات پر غور کرتے ہیں. ان کلمات میں سے چند کلمات جو ہیں ان میں سے جو دوسرا کلمہ ہے جس میں خداوند یسوع مسیح نے مقدسہ مریم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے. تو بعض لوگ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ مسیح یسوع نے سوء ادبی کی ہے، غیر اخلاقی طور پر مقدسہ مریم کو مخاطب کیا اور بے ادبی کی ہے. میں یہ سوال کرنا چاہوں گا خدا کے خادم جناب اپولوجسٹ تھامس صاحب سے، جو کہ خدا کی خدمت میں سال ہر سال سے سرگرم عمل ہے. اس جو اعتراض ہے جو کیا جاتا ہے کہ اے عورت جو مسیح نے کہا ہے بے ادبی کی گئی ہے، یہ بے ادبی کی گئی ہے، تو آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ خدا یسوع مسیح کے جلالی بابرکت اور خوبصورت نام میں آپ تمام کی خدمت میں تھامس مسیح کا سلام. تمام چرچز میں آج جمعے کے دن ان کلمات کو بیان کیا جا رہا ہے. ایک طرف بیان کیا جا رہا ہے، دوسری جانب اعتراض کیے جا رہے ہیں. تو ہم نے مناسب سمجھا کہ آج دوپہر میں ہم نے انہیں بیان بھی کیا ہے، لیکن اب مناسب سمجھا کہ ان کے جواب دیں وہ اعتراضات جو اٹھائے جاتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے اپنی والدہ کی بے ادبی کی، بے عزتی کی، انہیں غلط ایٹیٹیوڈ سے مخاطب کیا اے عورت کہہ کے. سوال کرنے والوں پہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ نہ انہیں یونانی زبان آتی، نہ کتاب مقدس کے ماحول سے واقف، نہ کلچر سے واقف، ان تمام باتوں سے واقفیت بھی نہیں رکھتے اور سوال بھی کرتے ہیں. جب آپ کتاب مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں آپ کو معلوم پڑتا ہے کہ یونانی لفظ عورت کے لیے، عورت کے لیے جو استعمال ہوا ہے وہ ہے گنے، جس کے معنی رسپیکٹڈ وومن ہے. اور یہ لفظ نیو ٹیسٹمنٹ میں تقریباً 30 مرتبہ استعمال ہوا ہے اور الگ الگ معنوں میں استعمال ہوا ہے. اگر آپ کتاب مقدس کے نیو ٹیسٹمنٹ کو کچھ دیر کے لیے سائڈ پہ رکھ دیں، آپ یونانی کلچر کی بات کریں، جو فلاسفر تھے وہ اپنی جن سے وہ پیار کرتے تھے، جن کی رسپیکٹ کرتے تھے، ان خواتین کے لیے لفظ گنے استعمال کرتے تھے. اور یونانی کلچر کے اندر یہ عام تھا، جن سے وہ پیار کرتے تھے اپنے بیلوڈ کے لیے، اپنے ڈیئرسٹ کے لیے وہ لفظ گنے استعمال کرتے تھے. اسی طرح جو انگریز ہے وہ اپنی خواتین کو لیڈی کہہ کے پکارتا ہے، اسی طرح اردو میں عورت اس کا ترجمہ کیا گیا ہے. یہ بے ادبی نہیں ہے. جب آپ یونانی زبان کو پڑھتے ہیں تو اس سے مراد ریسپیکٹڈ وومن ہے. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ لفظوں کا جو استعمال ہے وہ کسی ایک خاص کلچر کے بہاف پر کیا جاتا ہے، یعنی ہر کلچر میں جو لفظ بولا جاتا ہے یا کہا جاتا ہے اس کا وہ معنی نہیں ہوتا جو دوسری زبانوں میں لیا جاتا ہے. جیسے ہمارے ہاں اے عورت کہنا جو ہے وہ بے ادبی جو ہے وہ کہ ہم اپنی ماں سمجھا، ہاں جی، سمجھا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم کتاب مقدس کو اپنے ماحول میں ڈالتے ہیں تو مسائل پیدا ہوتے ہیں. ایک ایگزامپل دیتا ہوں. پاکستان کے اندر کوئی اپنی کفنگ کو اس طرح کرتے ہوئے جائے گا تو آپ کیا سوچیں گے کہ وہ لڑائی کے لیے جا رہا ہے. اگر یہی ماحول آپ یو ایس میں جا کے دیکھیں، اگر کوئی شخص اسی طرح سے کرتا ہوا جائے گا، اپنی کفنگ اوپر کرتا جائے گا، تو آپ گورے سے جا کے پوچھو اس کے ذہن میں کیا آئے گا. وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ کسی کام سے جا رہا ہے، کوئی بہت ہارڈ ورک کرنے جا رہا ہے. اس لیے ایک بار آپ کی بات بڑی کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح عرب میں چونکہ وہ چوغا پہنتے ہیں تو اس لیے ان کو چوغا جو ہے اٹھانا پڑتا ہے، پنڈلی ننگی کرنی پڑتی ہے اور ہم جو ہے وہ بازو چڑھاتے ہیں. ایسی ہے، بہت بڑا فرق ہے اس میں. کتاب مقدس کو سمجھنے کے لیے بھی آپ سب کو سجیشن دینا چاہتے ہیں کہ کتاب مقدس کے متن، کتاب مقدس کے ماحول اور تاریخ سے واقفیت رکھیں کہ کون سے الفاظ کس دور میں کن معنوں میں استعمال ہوتے تھے. آج بھی اردو ادب کے اندر ایسے الفاظ ہیں جن کے جو آج معنی ہیں وہ پہلے نہیں تھے. اسی لیے جب آپ گونے لفظ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو معلوم پڑتا ہے کہ اس لفظ کے معنی ریسپیکٹڈ وومن تھے، نہ کہ بے ادبی.
اس لیے آپ تمام سے گزارش ہے جو یہ سوال کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، اس سے قبل آپ تنقید کریں، گوگل پہ جا کے لفظ گونے کا مطالعہ کریں اور یونانی ادب کو پڑھیں تاکہ آپ سوال ہی نہ کریں۔ اسی طرح جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تو تو کا جو ایک استعمال ہے اردو زبان میں، اس کے جدید اگر ہم اس پس منظر میں دیکھیں تو یہ بھی ہمیں بے ادبی نظر آتی ہے، حالانکہ ہم خدا کے لیے تو لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اگر تو کا دیکھا جائے تو تو جو ہے ایک تو اس کی وحدانیت کی طرف ہے، اور چونکہ ہم خدا کو تو کہہ کر مخاطب کرتے ہیں، اس میں بے تکلفی کا اور میرے خیال میں شاید عزت کا تصور جو ہے وہ قائم ہوتا ہے۔ بالکل کہ ہم اگر کسی اور دوسرے شخص کو جب ہم تو کہہ کر مخاطب کرتے ہیں اس جدید زبان دانی کے حوالے سے، تو یہ سوء ادبی ہے یا بے ادبی کے زمرے میں آتی ہے، ایسا ہی ہے۔ بالکل ایسی ہی ہے، کیونکہ یونانی لغت کو آپ پڑھیں تو جو لفظ گونے ہے یہ کسی بھی عمر کی عورت کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، وہ کنواریاں، شادی شدہ ہو، بیوہ ہو، یا کسی بھی لڑکی جو میڈم استعمال کرتے ہیں، ہاں استعمال کرتے ہیں، ایسی ہے۔ تو اس کے معنی ہرگز بے ادبی کے نہیں ہیں، یسوع مسیح نے بے ادبی نہیں کی۔ سوال کرنے والے کو خیال کرنا چاہیے کہ وہ سوال بنا دیکھے، بنا پڑھے، تحقیق کیے کر رہے ہیں۔